الدین الخالص. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا أردنا أن نهلك القرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. محترم علماء کرام، دینی اور ملی بھائیوں، آج اللہ رب العالمین کے اس گھر میں ہم دین کی باتوں کو سننے کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں. آج کی اس اجلاس میں ہم کچھ ایسی نشاور چیزوں کا تذکرہ کریں گے کہ ہم میں سے اکثر لوگ ان نشاور چیزوں میں مبتلا ہوتے ہیں لیکن ان کو اس کا علم نہیں ہوتا ہے. صرف پان کھانا، گٹکا کھانا، تمباکو کھانا، بیڑی اور سگریٹ پینا، یہی سب چیزیں نشاور چیزیں نہیں ہیں، بلکہ اور بھی بہت سی چیزیں نشاور ہیں جو ہم اور آپ کرتے ہیں لیکن ہمیں اور آپ کو اس کا علم نہیں ہوتا. اس میں سے جو سب سے پہلی چیز ہے وہ یہ کہ دولت کا نشہ. جب انسان کے پاس دولت آ جاتی ہے، روپیہ اور پیسہ کما لیتا ہے، تو دنیا کے لوگوں کو حقیر سمجھنے لگتا ہے، اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھتا ہے، دولت کے نشے میں ہو جاتا ہے، اس کے اندر تکبر آ جاتا ہے، جبکہ اس کی دولت کا یہ نشہ ہمیشہ باقی نہیں رہتا ہے. اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کی دولتوں کو چھین لیتا ہے اور اسے تباہ و برباد کر دیتا ہے.
دنیا کے اندر اس کی بہت ساری مثالیں آپ کو مل جائیں گی کہ بڑے بڑے دولت والے لوگ تھے، دولت کی وجہ سے اکڑا کرتے تھے، لیکن اللہ رب العالمین نے ان کو بھی برباد کر دیا، ان کی دولتوں کو بھی برباد کر دیا۔ آپ قرآن پڑھ کر دیکھیے، اللہ رب العالمین نے بہت سارے گھمنڈی دولت کے جو نشے میں ہوا کرتے تھے ان لوگوں کا تذکرہ کیا ہے اور ان کا انجام بھی بتلایا ہے۔ قارون کی مثال اللہ رب العالمین نے سورہ قصص میں بیان کی، فرمایا کہ ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتیحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوہ۔ قارون بھی موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، قارون بھی موسیٰ کے ماننے والوں میں سے تھا، موسیٰ کی قوم میں سے تھا۔ ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز ما، لیکن قارون موسیٰ علیہ السلام کے اوپر اور موسیٰ کی قوم کے اوپر بھی ظلم کرنے لگا، ان کے اوپر اتیاچار کرنے لگا۔ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ۔ اللہ نے قارون کو اتنی دولت دے رکھی تھی، اللہ نے قارون کو اتنا مال دے رکھا تھا کہ اس کے خزانے کی چابیاں بڑے بڑے پہلوان بڑی مشکل سے اٹھایا کرتے تھے۔ اِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ۔ ایک دن جب قارون کی قوم کے لوگوں نے قارون سے کہا، آئے قارون تو اپنی دولت کے اوپر گھمنڈ نہ کر، اپنے دولت کے اوپر تکبر نہ کر، آئے قارون تو بہت زیادہ اترانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان اللہ لا يحب الفرحین، آئے قارون اللہ رب العالمین گھمنڈی لوگوں کو اترانے والے کو پسند نہیں کرتا ہے۔ وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ۔ اے قارون، اللہ نے جو تمہیں مال دے رکھا ہے، وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا۔ اے قارون، اس مال میں اللہ رب العالمین نے جو تمہیں مال دے رکھا ہے، اس مال کے ذریعہ تو آخرت کی بھی فکر کر لے، اس مال کے ذریعہ تو آخرت میں بھی اپنا حصہ بنا لے۔ وَلَا تَنْسَ نصیبک من الدنیا، اے قارون تو دنیا کی حصے کو بھی نہ بھول۔ اے قارون تیرے مال کے اندر غریبوں کا بھی حق ہے، تیرے مال میں تیرے رشتہ داروں کا بھی حق ہے۔ اے قارون تو دنیا کی حصے کو بھی نہ بھول اور آخرت کی حصے کو بھی نہ بھول۔ وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ، اے قارون تو دنیا والوں کے ساتھ خیر خواہی کا اور بھلائی کا معاملہ کر، جیسا کہ اللہ نے تیرے ساتھ خیر خواہی کا اور بھلائی کا معاملہ کیا ہے۔ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اے قارون تو اللہ کی زمین پہ فساد نہ پھیلا، اے قارون تو اللہ کی زمین پر فساد نہ برپا کر۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ، کیونکہ اللہ رب العالمین مفسد لوگوں کو، فسادی لوگوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ جب قارون کو لوگوں نے یہ نصیحت کی، جب قارون کو لوگوں نے یہ بیان دیا، تو قارون مارے گھمنڈ اور مارے تکبر کے کہنے لگا، قال انما اوتیتہ علی علم عندی، اے لوگوں یہ جو میرے پاس مال دیکھ رہے ہو، یہ میرے پاس جو دولت دیکھ رہے ہو، یہ میں نے اپنے ٹیلنٹ سے کمایا ہے، یہ میں نے اپنے دماغ سے کمایا ہے، اللہ کا دیا ہوا مال نہیں ہے۔ اس نے اللہ کی ناشکری کی اور کہا کہ یہ دولت میں نے اپنے ٹیلنٹ سے کمائی ہے، اپنے دماغ سے کمائی ہے۔ اگر دنیا کے اندر انسان اپنے دماغ کی وجہ سے، اپنے ٹیلنٹ کی وجہ سے اگر روپیہ اور پیسہ کما لے، تو پھر دنیا کے اندر بے وقوف لوگ بھوکے مرنے لگیں گے۔ اللہ رب العالمین مقدر سے، قسمت سے سب کو دولت دیتا ہے۔ اگر بہت زیادہ محنت کرنے پر انسان امیر بن جائے، لاکھ پتی اور کروڑ پتی بن جائے، تو پھر دنیا کے اندر بہت آسانی کے ساتھ لوگ امیر اور لاکھ پتی بن جائیں گے۔ اور سب سے زیادہ دنیا کے اندر محنت کرنے والا کوئی ہے تو مزدور ہے۔ تو اللہ کے یہاں رزق محنت کے بلبوتے پر اور دماغ کے بلبوتے پر نہیں ملتا ہے، بلکہ اللہ رب العالمین قسمت سے، جس کی قسمت میں، جس کے مقدر میں جتنا رزق لکھا ہے اللہ رب العالمین اسی حساب سے دیتا ہے۔ تو قارون کہنے لگا کہ یہ دولت میں نے اپنے ٹیلنٹ سے، اپنے دماغ سے کمائی ہے۔ تو اس پر اللہ نے کہا، اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من القرون من هو اشد منه قوة واکثر جمعا،
کیا قارون کو یہ پتا نہیں ہے، کیا قارون کو یہ معلوم نہیں ہے کہ ہم نے اس سے پہلے کتنے پونجی والے لوگوں کو، کتنے کروڑ پتی اور لاکھ پتی لوگوں کو ہم نے تباہ و برباد کر دیا، ہم نے ہلاک کر دیا؟ کیا قارون کے پاس وہ عبرتیں اور نصیحتیں موجود نہیں ہیں؟ اور وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهُمُ الْمُجْرِمُونَ، جب اللہ رب العالمین مجرموں کو وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهُمُ الْمُجْرِمِينَ، جب اللہ مجرموں کو سزا دیتا ہے تو اس وقت اللہ رب العالمین مجرموں سے سوال نہیں کرتا ہے، ان سے پوچھتا نہیں ہے کہ تم نے گناہ کون سا کیا ہے۔ اللہ رب العالمین کا ڈائریکٹ عذاب آ جاتا ہے اور اس کو اپنی چپیٹ میں لے لیتا ہے۔ فخرج على قومه في زینتی قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون انه لذو حظ عظیم۔ ایک دن قارون اپنی زیب و زینت کے ساتھ اپنے قوم کے لوگوں میں نکلا، جو لوگ دنیا پسند تھے، جن کا اوڑھنا بچھونا صرف دنیا تھی، وہ لوگ کہنے لگے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کاش کہ قارون جیسی دولت ہمیں بھی مل جاتی، کاش قارون جیسا مال ہمیں بھی مل جاتا۔ انہ لذو حظ عظیم، قارون تو بڑی قسمت والا ہے، قارون کا لک تو بڑا اچھا ہے۔ لیکن جو اس میں علم والے لوگ تھے، جن کو اللہ نے نالج دے رکھی تھی، جن کو بیان دے رکھا تھا، انہوں نے کہا وقال الذین اوتوا العلم ویلکم ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا ولا یلقاها الا الصابرون، کہ اس سے بہتر ثواب تو یہ ہے کہ اللہ کے اوپر ایمان لایا جائے اور نیک اعمال کیا جائے، لیکن یہ کون کر سکتا ہے؟ ولا یلقاها الا الصابرون، یہ ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے، جس کو اللہ نے صبر دے رکھا ہے وہی یہ کر سکتا ہے۔ فخسفنا به وبداره الارض، جب اللہ رب العالمین قارون کو زمین میں دھسا دیا تو قارون اپنے آپ کو بھی نہیں بچا سکا اور قارون کے ماننے والے بھی قارون کو نہیں بچا سکے۔ اور جو لوگ ابھی کل تک یہ کہا کرتے تھے کہ قارون جیسی دولت ہمیں بھی مل جائے، وہی لوگ آج پلٹی مار گئے اور کہنے لگے کہ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ، کل تک شام تک جو لوگ قارون کے منصب پر پہنچنے کی تمنا کیا کرتے تھے، آج کہنے لگے یہ تو اللہ رب العالمین کی منشا اور چاہت ہے کہ اسے جتنا چاہتا ہے رزق دیتا ہے، جسے چاہتا ہے جتنا رزق دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اس کی روزی کو تنگ کر دیتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے ہم پر یہ احسان کیا ہے کہ ہمیں بچا لیا، ہمیں اتنی دولت نہیں دی، ورنہ قارون کی طرح ہمارا بھی انجام ہوتا۔ تو جن کے سامنے عبرتیں اور مثالیں موجود ہوتی ہیں تو ان کے اندر دولت آ جانے کے بعد اکڑ نہیں ہوتی ہے، گھمنڈ اور تکبر نہیں ہوتا ہے، دولت کا نشہ ان کے اندر نہیں ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز دولت کا نشہ۔ اگر اللہ نے آپ کو مال دیا ہے تو دولت کے نشے میں دوسروں کو حقیر نہ سمجھے، بلکہ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں۔ دوسرے نمبر پر ہے طاقت کا نشہ۔ جب انسان کے پاس طاقت آ جاتی ہے تو انسان اپنی طاقت کا مس یوز کرتا ہے، غلط استعمال کرتا ہے، بیجا لوگوں کے اوپر ظلم کرتا ہے، لوگوں کے اوپر زیادتی کرتا ہے، لوگوں کے اوپر اتیاچار کرتا ہے اپنی طاقت کے بلبوتے پر، اور یہ طاقت اس کی ہمیشہ باقی نہیں رہتی۔ کیونکہ اگر انسان اپنی طاقت کا صحیح استعمال نہیں کرے گا، اپنی طاقت کا اگر غلط استعمال کرے گا تو اللہ رب العالمین جو سب سے زیادہ طاقت والا ہے وہ اس کی طاقت کو ختم کر دے گا، تباہ و برباد کر دے گا۔ اور جو لوگ اپنی طاقت کا غلط استعمال کرتے ہیں ان کا انجام بھی برا ہوا۔ اس کی ہم مثال موسیٰ علیہ السلام کی ہی زمانے کی ایک دیتے ہیں۔ آپ نے فرعون کا نام سنا ہوگا۔ فرعون بہت زیادہ طاقتور تھا، اس کو اللہ نے بہت زیادہ طاقت دے رکھی تھی اور وہ اپنی طاقت کا غلط استعمال کیا کرتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر اور ان کی قوم کے اوپر ظلم کیا کرتا تھا، ان کے اوپر اتیاچار کرتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام برابر فرعون کو تبلیغ کیا کرتے تھے۔ ایک دن فرعون موسیٰ کی دعوت سے تنگ آ گیا، تمام کے تمام درباریوں کو اکٹھا کیا اور تمام کے تمام جادوگروں کو بھی بلایا اور کہا کہ موسیٰ کی دعوت بڑھتی جا رہی ہے، موسیٰ بار بار تنگ کرتا چلا جا رہا ہے، کوئی موسیٰ کا علاج کیا جائے۔
تو ان تمام جادوگروں سے طے ہو گیا کہ ایک دن موسیٰ کو بھی اور ہم لوگوں کو بھی جمع کیا جائے اور موسیٰ کو شکست دے دی جائے گی، موسیٰ کو ہرا دیا جائے گا اور دنیا کو یہ بتا دیا جائے گا کہ موسیٰ کوئی نبی نہیں ہے، کوئی رسول نہیں ہے، بلکہ ایک جادوگر ہے۔ ایک دن طے ہو گیا، تمام کے تمام جادوگر اور موسیٰ علیہ السلام آئے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ أَئِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ۔ تمام کے تمام جادوگر آئے اور کہنے لگے فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ أَئِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ۔ اے فرعون، اگر ہم غالب آ گئے، ہم نے موسیٰ کو اور ان کے انویائیوں کو اگر ہم نے پراجت کر دیا، اگر ہم نے موسیٰ کو ان کے ماننے والوں کو ہم نے اگر شکست دے دی تو ہمارا بدلہ کیا ہوگا؟ اے فرعون، ہمیں انعام میں کیا دو گے؟ قال نعم وَإِنَّكُمْ إِذًا لَّمِنَ الْمُقَرَّبِينَ۔ فرعون خوشی سے کہنے لگا، ہنسی سے کہنے لگا قال نعم وَإِنَّكُمْ إِذًا لَّمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، تم تمام کے تمام لوگ ہمارے قریبی بن جاؤ گے، تم تمام کے تمام لوگ ہمارے مقرب بن جاؤ گے، ہم تم میں سے کسی کو ودیش منتری بنا دیں گے، ہم تم میں سے کسی کو شکشا منتری بنا دیں گے، ہم تم میں سے کسی کو وت منتری بنا دیں گے، ہم بڑے بڑے عہدے پر تم لوگوں کو فائز کر دیں گے۔ قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون۔ ان تمام کے تمام جادوگروں سے موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے تمام کے تمام جادوگروں، تم لوگوں کو جو بھی جادو دکھانا ہے، تم لوگوں کو جو بھی کرشمہ دکھانا ہے، تم لوگوں کو جو بھی ڈالنا ہے تم ڈال دو۔ قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ۔ ان تمام کے تمام جادوگروں نے اپنی اپنی رسیوں کو، اپنی اپنی لاٹھیوں کو زمین میں پٹک دیا۔ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ، اور کہنے لگے کہ فرعون کی قسم ہم تو اب غالب آ کے رہیں گے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے ان کی رسیوں کو، ان کی لاٹھیوں کو سانپ بنتا ہوا دیکھا، رینگتا ہوا دیکھا فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَىٰ، تو موسیٰ علیہ السلام دل ہی دل میں ڈرنے لگے، موسیٰ علیہ السلام دل ہی دل میں خوف کھانے لگے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ قُلْنَا لَا تَخَفْ، اے موسیٰ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اے موسیٰ تمہیں خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ، اے موسیٰ تم ہی سر بلند رہو گے، تم ہی کو کامیابی ملے گی، تم ہی کو سفلتا ملے گی، اے موسیٰ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فَأَلْقَىٰ مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، تو موسیٰ علیہ السلام نے فَأَلْقَىٰ مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو اسٹک تھی، جو لاٹھی تھی، انہوں نے زمین میں پٹک دیا اور تمام کے تمام جادوگروں کی جو رسیاں اور لاٹھیاں سانپ بن گئی تھی، ان تمام کے تمام سانپوں کو موسیٰ علیہ السلام کی اسٹک، موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی نگل گئی، کھا گئی۔ جب جادوگروں نے یہ منظر دیکھا فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، تو تمام کے تمام جادوگر سجدے میں چلے گئے اور کہنے لگے آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون، ہم اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان لائے، دونوں جہان کے رب کے اوپر ایمان لائے، رب موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون کے رب کے اوپر ایمان لائے۔ جب فرعون نے یہ منظر دیکھا قال آمنتم به قبل ان آذن لكم انه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون، جب فرعون نے یہ منظر دیکھا تو تمام کے تمام لوگوں سے کہا ابھی تو ہم نے اجازت بھی نہیں دی ہے، تم لوگ میری اجازت کے بغیر کیسے ایمان لا سکتے ہو، تم لوگ میری اجازت کے بغیر کیسے اسلام قبول کر سکتے ہو؟ تم یقیناً یہی موسیٰ تم لوگوں کا سب سے بڑا جادوگر ہے، اسی موسیٰ نے تم لوگوں کو جادو سکھایا ہے۔ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، ابھی ان قریب تم لوگ جان جاؤ گے۔ اس کے بعد فرعون کہنے لگا لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، ہم تمہارے دائیں ہاتھ کو اور بائیں پیر کو کٹوا دیں گے، یا بائیں ہاتھ کو اور دائیں پیر کو کٹوا دیں گے، یعنی ہم تمہارے ہاتھ اور پیر کو مخالف سمتوں سے کٹوا دیں گے، اور اسی پر ہم بس نہیں کریں گے وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، ہم تم تمام کے تمام لوگوں کو سولی پر لٹکا دیں گے۔
تو فرعون اس طریقے سے اپنی طاقت کا غلط استعمال کیا کرتا تھا اور لوگوں کے اوپر ظلم کیا کرتا تھا، لیکن انت میں فرعون کا انجام کیا ہوا؟ اس کا انجام، جب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی لوگ جا رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، پیچھے فرعون کا لشکر موسیٰ کا پیچھا کر رہا ہے، تمام کے تمام لوگوں نے کہا کہ انا لمدرکون، ابھی ہم پکڑ لیے جائیں گے، ہمارا ادراک کر لیا جائے گا۔ تو اس موقع پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کلا، ایسا ممکن نہیں ہے، اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ ہے، ہماری مدد کرے گا اور فرعون ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اور وہی ہوا، دریا سے موسیٰ علیہ السلام بھی اور ان کے ماننے والے بھی پار ہو گئے اور فرعون اپنے لشکروں کے ساتھ ڈوب گیا۔ تو اپنی طاقت کا غلط استعمال کرنے کا انجام وہی ہوتا ہے جو فرعون کا ہوا۔ تو اس لیے ہم اور آپ اپنی طاقت کا غلط استعمال نہ کریں۔ دوسری دو چیز، پہلی چیز دولت کا نشہ، دولت آ جائے تو ہم دولت میں گھمنڈ اور تکبر نہ کریں۔ دوسری چیز اپنی طاقت کا غلط استعمال نہ کریں، یعنی طاقت کا نشہ لوگوں کو نہ دکھائیں۔ تیسرے نمبر پر جوانی کا نشہ۔ انسان جب جوانی کے مرحلے میں ہوتا ہے تو اپنی جوانی کا مس یوز کرتا ہے، اپنی جوانی کا غلط استعمال کرتا ہے، جوانی کے نشے میں ہوتا ہے، اس کو کچھ نہیں پتا ہوتا کیا حلال ہے کیا حرام ہے، اور جوانی کے مرحلے میں بہت ساری ایسی برائیاں کر دیتا ہے جو اسے جہنم تک لے کر چلی جاتی ہے۔ جبکہ جوانی میں اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے۔ صحیح بخاری کی روایت کے اندر اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، قیامت کا دن ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی ایک دوسرے کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین 7 قسم کے لوگوں کو اپنے عرش کا سایہ دے گا جہاں پر کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ 7 خوش نصیب لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ رب العالمین اپنے عرش کا سایہ قیامت کے دن دے گا، جہاں پر اللہ رب العالمین کے سایے کے علاوہ کوئی دوسرا سایہ نہ ہوگا۔ اللہ کے نبی فرماتی ہے کہ ان 7 خوش نصیب لوگوں میں وہ نوجوان بھی ہوگا، وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ، جو جوانی میں اللہ کی عبادت کرتا ہوگا، جو جوانی میں آ کر عشاء کی نماز پڑھتا ہوگا، جو جوانی میں فجر کی نماز پڑھتا ہوگا، جو جوانی میں اپنے بیوی اور بچوں کو چھوڑ کر اللہ لوگوں سے کٹ کرا کر اللہ کی عبادت کرتا ہوگا۔ اللہ کے نبی فرماتی ہے کہ وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ، جو جوانی میں اللہ کا ذکر کرتا ہوگا، جو جوانی میں اللہ کی عبادت کرتا ہوگا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں قیامت کے دن اس آدمی کو بھی اللہ رب العالمین اپنے عرش کا سایہ دے گا جہاں پر کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ہم اور آپ غور کریں، فکر کریں کہ ہم اور آپ اپنی جوانی کو کہاں کھپا رہے ہیں۔ 2 دن پہلے کرسمس کے موقع پر بہت سارے احباب نے مجھے بتایا کہ کینٹونمنٹ میں چرچ میں بہت سارے مسلمان شریک ہوئے، بڑی بڑی داڑھی والے، بڑے بڑے ٹوپی لگا کر بہت سارے لوگ اپنی عورتوں کو لے کر، نقاب والی عورتوں کو لے کر چرچ میں گئے، اپنی جوانی کا غلط استعمال کر رہے ہیں، غیر مسلموں کے تہواروں میں شریک ہو رہے ہیں۔ اور کتنے ایسے نوجوان ہیں جو 31 دسمبر کی رات کو نئے سال کی پارٹیوں میں بھی شریک ہوں گے۔ اپنی جوانی کو اللہ کے راستے میں لگانے کے بجائے غلط راستے میں لگا رہے ہیں۔ کتنے نوجوان مسلمانوں میں سے کتنے ایسے نوجوان ہیں جو 31 دسمبر کی رات کو شراب پیتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، صحیح بخاری کی روایت اللہ کے نبی فرماتی ہے کہ لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَى وَالْحَرِيرَ، میری امت میں کچھ ایسے لوگ بھی پیدا ہوں گے یستحلون الحرى والحریر، جو ریشم کو، زناکاری کو حلال سمجھنے لگیں گے، والخمر والمعازف، شراب پینے کو، گانا بجانے کو بھی حلال سمجھنے لگیں گے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ میری امت کے اوپر جب ایسا زمانہ آ جائے گا، جب ایسا ٹائم اور ایسا سمے آ جائے گا تو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو زمین میں دھسا دے گا۔ ابن ماجہ کی روایت کے اندر اللہ کے نبی نے اور واضح طریقے سے فرما دیا کہ لَيَشْرَبَنَّ نَاسٌ مِّنْ أُمَّتِ الْخَمْرَ يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا، قیامت آنے سے پہلے میری امت میں کچھ ایسے لوگ بھی پیدا ہوں گے جو شراب کا نام بدل بدل کر پیئیں گے۔ یعزف علی رؤوسہم، ان کے سروں کے اوپر گانے بجائے جائیں گے، یعنی وہ ہیڈ فون لگا کر گانا سنیں گے، سانگ سنیں گے۔
بالمعازف والمغنیات، اور ان کے سامنے ناچنے والی اور گانے والی عورتیں ڈانس کریں گی، ناچا کریں گی. یعنی ان کے گھروں میں بڑی بڑی اسکرینیں لگی ہوں گی، ان کے گھروں میں بڑی بڑی ٹی ویاں لگی ہوں گی، جہاں پر فاحشہ عورتیں ان کے سامنے ڈانس کریں گی، ناچا کریں گی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب ایسا زمانہ آ جائے گا، جب ایسا ٹائم اور ایسا وقت آ جائے گا، اللہ رب العالمین یخسف اللہ بہم الارض، تو ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین زمین میں دھسا دے گا. ویجعل منہم القردۃ والخنازیر، اور اللہ رب العالمین ان میں سے بعض لوگوں کو سور اور بندر بنا دے گا. ہم میں سے کتنے ایسے نوجوان ہیں جو سنڈے کے نام پر ویکلی شراب پیتے ہیں، کوئی بیئر کے نام پر، کوئی کسی نام پہ. اور کتنے ایسے ہیں جو منتھلی شراب پیتے ہیں، اور کتنے ایسے ہیں جو فیسٹیول کے نام پر، عید اور بقرعید کے نام پر پیتے ہیں، اور کتنے ایسے نوجوان ہیں جو شادی بیاہ کے موقع پر پیتے ہیں. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ جب ایسا زمانہ آ جائے گا، جب ایسا وقت آ جائے گا، اللہ رب العالمین ایسی قوم کے لوگوں کو زمین میں بھی دھسا دے گا اور ان میں سے بعض کو سور اور بندر بنا دے گا. تو ہم اپنی جوانی کا غلط استعمال نہ کریں. ہمارے اسلاف کس طریقے سے اپنی جوانی کی حفاظت کیا کرتے تھے، آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں. عزیز مصر کی بیوی یوسف علیہ السلام کو زنا کی دعوت دے رہی ہے، زنا کی طرف بلا رہی ہے. جب ایک عورت خود برائی کی دعوت دے، جب ایک عورت خود بدکاری کی اور زناکاری کی دعوت دے، تو اس وقت زنا کرنا اور برائی کرنا کتنا آسان اور کتنا ایزی ہو جاتا ہے، آپ بخوبی سمجھ سکتے ہیں. لیکن یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو بچا لیا اور کہا قال معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. یوسف علیہ السلام اس عورت کی دعوت میں نہیں آئے. بنی اسرائیل کا وہ نوجوان جو اپنی چچا زاد بہن سے بے پناہ محبت کیا کرتا تھا اور وہ چاہتا تھا کہ اس کے ساتھ وہ شریرک سمبند بنائے، فزیکل کانٹیکٹ بنائے، اور ہمیشہ موقع کی تلاش میں رہتا تھا. لیکن ایک دن ایسا آیا کہ اس کی چچا زاد بہن کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا. وہ اپنے بھائی کے پاس کچھ مانگنے کے لیے، کچھ مدد کے لیے آئی، تو اس نے اس شرط پر مدد کی کہ جب تک تم میرے ساتھ برائی نہیں کرو گی، میرے ساتھ غلط کام نہیں کرو گی، میں تمہاری مدد نہیں کروں گا. تو عورت تیار ہو گئی. جب اس نے اس کی مدد کر دی، لیکن اس کے بعد جب اس نے برائی کا ارادہ کیا، جب اس نے چاہا کہ میں اس عورت کے ساتھ یعنی اپنی کزن کے ساتھ، چچا زاد بہن کے ساتھ میں برائی کروں، تو اس موقع پر اس عورت نے کہا اتق اللہ، تو اللہ سے ڈر جا، اپنے اندر اللہ کا خوف پیدا کر لے. فوراً نوجوان ڈر گیا اور برائی اس نے چھوڑ دی. وہ نوجوان تھے جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا تھا، جب ان کے سامنے اللہ کے ڈر اور اللہ کی خوف کی باتیں کی جاتی تھی تو فوراً ڈر جایا کرتے تھے اور برائی سے رک جایا کرتے تھے. سنن نسائی کے اندر امام نسائی نے حضرت مرثد رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ حضرت مرثد زمانے جاہلیت میں مکہ کے اندر عناق نام کی ایک لڑکی سے محبت کیا کرتے تھے. اسلام قبول کرنے کے بعد مرثد مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے چلے گئے. باڈی بلڈر صحابی تھے، مضبوط تھے. اللہ کے نبی نے ان کو مکہ میں جو قیدی پھنسے ہوئے تھے ان کو چھوڑا کر مدینہ لانے کا کام دے رکھا تھا. چنانچہ ایک دن ایک قیدی کو چھوڑا کر اپنے کاندھے پر لاد کر مکہ سے مدینہ لے جا رہے تھے. راستے میں عناق کا گھر پڑ گیا، عناق کا راستہ پڑ گیا. عناق اپنے دروازے پہ کھڑی تھی. عناق نے جب مرثد کو آتے ہوئے دیکھا تو عناق کہنے لگی اہلا و سہلا، آئے مرثد تمہارا ویلکم ہو، تمہارا سواگت ہو، آؤ میرے ساتھ رات گزارو، آئے مرثد آؤ میرے ساتھ برائی کرو، آؤ میرے ساتھ عیاشی کرو.
حضرت مرثد اسلام قبول کر چکے تھے، اسلام کے دامن میں آ چکے تھے، حضرت مرثد نے اس زناکار اور بدکار عورت کی دعوت کو ٹھکرا دیا۔ اناک نے شور مچانا شروع کر دیا اور شور کرنے لگی، اے مکہ والوں دیکھو مرثد تمہارے قیدیوں کو چھڑا کر لے کر بھاگ رہا ہے، اے مکہ والوں مرثد مکہ مدینہ سے آیا ہے، مکہ کے قیدیوں کو چھڑا کر لے کر بھاگ رہا ہے۔ تمام کے تمام لوگ مرثد کا پیچھا کرنے کے لیے باہر آئے۔ حضرت مرثد کہتے ہیں کہ میں کسی بھی طرح سے جان بچا کر مدینہ پہنچا۔ مدینہ پہنچنے کے بعد سارا واقعہ اللہ کے نبی کو بتاتے ہیں۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی میں زمانے جاہلیت میں اناک سے محبت کیا کرتا تھا، اے اللہ کے نبی میں اناک سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اناک سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، اور اناک بھی یہ چاہتی ہے کہ میری شادی آپ سے ہو جائے۔ اے اللہ کے نبی میں اناک سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، آپ ابھی خاموش ہیں، آپ کی زبان مبارک سے ابھی کوئی جملہ نکلتا۔ اللہ رب العالمین نے آسمان سے آیت کریمہ نازل کر دی، الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکہ، کسی بھی زانی مرد کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ زناکار اور مشرکہ عورت سے شادی کرے، یعنی کسی بھی زانی مرد کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اس کی مومنہ عورت سے شادی ہو، یا اور کسی بھی مشرکہ اور زانیہ عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ مومن مرد سے اس کا نکاح کیا جائے۔ یعنی اگر زانی مرد ہے تو اس کا نکاح بھی زانیہ عورت سے کیا جائے گا یا مشرکہ عورت سے کیا جائے گا، اور اگر کوئی زانیہ عورت ہے تو اس کا نکاح بھی زانی مرد سے یا مشرک مرد سے کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر زانی کو اور مشرک کو ایک ساتھ بیان کیا۔ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ زانی مشرک جو ہوتا ہے وہ اللہ کو چھوڑ کر ساری چیزیں اللہ دیتا ہے، اللہ ہی نے ہمیں پیدا کیا، اللہ ہی ہمیں رزق دیتا ہے، دنیا کی تمام چیزیں تمام نعمتیں سب اللہ ہی کی ہوتی ہیں، لیکن مشرک جو ہوتا ہے وہ اللہ کے در کو چھوڑ کر غیروں کے در پہ جاتا ہے، اور زناکار جو ہوتا ہے چاہے وہ زانیہ ہو یا زانی ہو وہ اپنے حلال مرد کو چھوڑ کر غیروں سے ناجائز تعلقات قائم کرتے ہیں یا کرتی ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے زانی کو اور مشرک کو ایک ساتھ بیان کیا، کیونکہ دونوں جو ہوتے ہیں وہ جن کا حق ہوتا ہے، عبادت کا حق ہو یا فزیکل کانٹیکٹ کا حق ہو یا جو بھی حق ہو، یہ چھوڑ کر دوستوں کے پاس جاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے دونوں کو ایک ساتھ بیان کیا۔ تو تیسرا نشہ جوانی کا نشہ ہوتا ہے۔ جوانی میں کوئی انسان ایسا قدم نہ اٹھائے جو اسے جہنم تک لے جائے۔ تو تیسری جوانی کی حفاظت کی جائے۔ آج کل بہت سارے احباب جو ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، فیس بک کے ذریعہ، واٹس ایپ کے ذریعہ، انسٹا کے ذریعہ فیک آئی ڈی بنا کر دوستوں کی بہن اور بیٹیوں سے اشلیل باتیں کیا کرتے ہیں۔ مرد حضرات بہت سارے ایسے ہیں جو لڑکیوں کے نام سے فیس بک پر آئی ڈی بنا کر، انسٹا پر آئی ڈی بنا کر لڑکیوں سے دوستی کرتے ہیں اور ان سے اشلیل باتیں کرتے ہیں۔ اللہ نے آپ کو مرد بنایا ہے تو پھر عورت بننے کی کیا ضرورت ہے؟ مقصد یہ ہوتا ہے کہ عورتوں کو ان سے اشلیل باتیں کی جائے۔ خدا کے واسطے دوستوں کی بہنوں کو اپنی بہن سمجھو، کیونکہ انسان کسی کے ساتھ برائی کرتا ہے تو برائی اس کے اوپر لوٹ کر آتی ہے۔ اللہ کے یہاں دو قانون ہیں، ایک شریعت اور دوسرا فطرت۔ نیچر آف لا میں رحم نہیں ہے، معافی نہیں ہے۔ اللہ کے قانون میں، اللہ کی شریعت میں رحم بھی ہے، معافی بھی ہے۔ اگر آپ والدین کی نافرمانی کریں گے تو آپ کی اولاد بھی آپ کی نافرمانی کرے گی۔ اگر آپ اپنی ماں کو گھر سے نکالیں گے تو آپ کا بیٹا بھی آپ کی بیوی کو گھر سے نکالے گا۔ اگر آپ شراب پیئیں گے، آپ اللہ سے معافی مانگیں گے، اللہ سے کہیں گے کہ اللہ ہمیں معاف کر دے، تو اللہ رب العالمین تو معاف کر سکتا ہے، لیکن فطرت میں، نیچر میں معافی نہیں ہے۔ اگر آپ شراب پیئیں گے تو آپ کا گردہ خراب ہوگا۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی شراب پیے اور صحت مند بھی رہے۔ تو اللہ کے قانون جو دو قانون ہیں، ایک فطرت کا اور ایک شریعت کا۔ شریعت میں تو معافی ہو سکتی ہے لیکن فطرت میں اور نیچر میں معافی نہیں ہے۔ اس لیے دوستوں کی بہنوں کو اپنی بہن سمجھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نوجوان آتا ہے، کہتا ہے اللہ کے نبی میں زنا کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھے زنا کی اجازت دے دیجئے۔
तमाम के तमाम सहाबा तैश में आ जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं कि कैसा बदतमीज आदमी है, नबी से ज़िना की इजाज़त तलब कर रहा है। अल्लाह के नबी कहते हैं कि सहाबा शांत हो जाओ। उस नौजवान को अपने पास बुलाते हैं, अपने करीब बैठाते हैं, कहते हैं आए नौजवान, क्या तेरी माँ के साथ ज़िना किया जाए, तेरी माँ के साथ अगर ये काम किया जाए तो क्या तू बर्दाश्त कर लेगा? कहता है कि नहीं अल्लाह के नबी, मैं कैसे ये बर्दाश्त कर सकता हूँ। दुनिया के अंदर कोई भी ऐसा बेगैरत और इतना बेहया इंसान नहीं है जो उसकी माँ के साथ ज़िना किया जाए, उसकी माँ के साथ गलत काम किया जाए और बर्दाश्त कर ले। फिर अल्लाह के नबी कहते हैं कि तेरी खाला के साथ, तेरी फूफी के साथ, तेरी बहन के साथ और तेरी खाला के साथ ये काम किया जाए तो क्या तू बर्दाश्त कर लेगा? वो कहता है कि नहीं अल्लाह के नबी, मैं ये कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ। और दुनिया के अंदर भी कोई ऐसा बेगैरत इंसान नहीं है कि जिसके रिश्तेदारों के साथ ये गलत काम किया जाए वो बर्दाश्त कर ले। अल्लाह के नबी कहते हैं कि जब तू ये पसंद नहीं कर सकता है कि तेरी माँ के साथ, तेरी खाला के साथ, तेरी फूफी के साथ, ये तमाम के तमाम लोगों के, इन तमाम के तमाम लोगों के साथ गलत काम किया जाए तो बर्दाश्त कर ले, फिर तू जिस औरत के साथ बुराई करना चाहता है, जिस औरत के साथ तू ज़िना करना चाहता है, वो भी तो किसी की माँ है, वो भी तो किसी की बेटी है, वो भी तो किसी की बहन है। जब तू अपने लिए पसंद नहीं करता तो फिर दोस्तों के लिए कैसे पसंद कर सकता है? फिर अल्लाह के नबी उस नौजवान के सर पे हाथ रखते हैं। हाथ रखने के बाद अल्लाह के नबी दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ज़ंबहू व तहिर क़ल्बहू व हस्सिन फ़रजहू। अल्लाह के नबी दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ज़ंबहू, आय अल्लाह तू इसके गुनाहों को बख्श दे, आय अल्लाह तू इसके गुनाहों को माफ़ कर दे। अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ज़ंबहू व तहिर क़ल्बहू, आय अल्लाह तू इसके दिल को पाक कर दे, इसके दिल को पवित्र कर दे। व हस्सिन फ़रजहू, और इसकी शर्मगाह की हिफाजत फरमा। रावी हदीस कहते हैं कि उस दिन के बाद से उस नौजवान ने कभी गलत काम नहीं किया। तो इसलिए दूसरों के साथ अगर कोई गलत काम करोगे तो तुम्हारे साथ भी वही होगा। फितरत में माफ़ी नहीं है, शरीयत में माफ़ी है। तो हम अपनी जवानी का मिसयूज़ ना करें, अपनी जवानी का गलत इस्तेमाल ना करें। चौथे नंबर पर इल्म का नशा। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको अपने इल्म पर बड़ा घमंड और बड़ा गुरूर होता है, अपने आप को बहुत बड़ा अल्लामा समझते हैं। चाहे दीन का इल्म हो, चाहे दुनिया का इल्म हो, कोई भी इल्म हो, इल्म पर कभी घमंड और तकब्बुर नहीं करना चाहिए। अल्लाह कुरान में फरमाता है कि इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह के बंदों में सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाले उलमा है। फिर अगर उलमा ही के अंदर घमंड और तकब्बुर आ जाए, उलमा ही अपने घमंड और तकब्बुर में चूर रहे, घमंड और तकब्बुर के नशे में आ जाए, तो फिर आवाम का क्या होगा? अल्लाह कहता है कि इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह के बंदों में सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाले उलमा हैं। उलमा को तो खाकसार होना चाहिए, उनके अंदर किसी भी तरह का घमंड और तकब्बुर नहीं होना चाहिए। उसके बावजूद भी बहुत सारे समाज और सोसाइटी में, आपके मोहल्ले में, आपके इलाके में बहुत सारे ऐसे उलमा मिल जाएंगे, चाहे वो दीन के आलिम हो या दुनिया के आलिम हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, किसी भी विभाग में वो जानकार हो, बहुत सारे ऐसे मिल जाएंगे जिन्हें अपने इल्म पर घमंड और तकब्बुर होता है। तो इल्म पर घमंड और तकब्बुर नहीं होना चाहिए। अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा अंबिया के वारिस होते हैं, और अंबिया का वारिस घमंडी कैसे हो सकता है? जब नबी के अंदर घमंड और तकब्बुर नहीं था तो फिर नबी के वारिसीन में कैसे घमंड और घमंडी लोग पैदा हो सकते हैं? तो इल्म का घमंड और इल्म का नशा नहीं होना चाहिए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इतना इल्म दिया था, अल्लाह ने अपना खलील भी बताया, लेकिन फिर भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, ये नहीं कहा कि मुझे सारा इल्म मेरे पास आ गया, मैं बहुत बड़ा आलिम हूँ, मेरे पास सारा ज्ञान आ गया। कभी इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ऐसा नहीं कहा। आप सूरह मरियम उठा कर देखिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाता है, वज़कुर फिल किताब इब्राहिम इन्नहु कान सिद्दीकन नबिय्या, ऐ नबी आप किताब में इब्राहिम का जिक्र करिए, इब्राहिम का तज़किरा कीजिए। इन्नहु कान सिद्दीकन नबिय्या, इब्राहिम एक सच्चे नबी थे, इब्राहिम अल्लाह के एक सच्चे पैगंबर थे।
اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا، جب ابراہیم نے اپنے باپ سے کہا اے ابو جان یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا، اے میرے ابو جان آپ ایسی چیزوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں، لم تعبد ما لا يسمع جو نہ تو سن سکتی ہے، ولا يبصر نہ تو دیکھ سکتی ہے، ولا یغنی عنک شیئا جو آپ کو کچھ بھی فائدہ نہیں دے سکتی، جو آپ کو کوئی بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتی، ولا یغنی عنک شیئا۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے کہا انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اپنے باپ سے یا ابت انی قد جاءنی من العلم، اے ابو جان میرے پاس علموں میں سے تھوڑا سا علم آیا ہے۔ عربی گرامر کے حساب سے یہاں من تبیضیہ ہے، علماء بیٹھے ہیں جانتے ہیں کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ یا ابت انی قد جاءنی من العلم، علموں میں سے تھوڑا سا علم، یہ نہیں کہا کہ میں بہت بڑا عالم ہوں، میں بہت بڑا علامہ ہوں۔ انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا، اے ابو میرے پاس جو علم آیا ہے وہ آپ کے پاس نہیں آیا ہے، میرے پاس اللہ نے تھوڑا سا جو علم دے رکھا ہے اسی کے سہارے آپ میری اتباع کریے، فاتبعنی آپ میری اتباع کریے، اہدک صراطا سویا میں آپ کو سیدھے راستے کی طرف گائیڈ کروں گا، سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کروں گا۔ تو کبھی بھی علم پر گھمنڈ اور تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ اپنی قوم کے لوگوں میں تقریر کر رہے تھے، ایک صاحب نے کہا کیا ہے موسیٰ، کیا آپ سے بڑا بھی کوئی عالم ہے، کیا آپ سے بڑا بھی کوئی جانکار ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا مجھے تو نہیں لگتا، میری نالج اور میرے گیان میں تو کوئی نہیں ہے کہ مجھ سے بڑا بھی کوئی عالم ہے۔ تو اس موقع پر اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا نہیں اے موسیٰ تم فلاں بستی میں چلے جاؤ، فلاں شہر میں چلے جاؤ، وہاں تم سے بڑا عالم ہے۔ اس سے موسیٰ علیہ السلام کو کتنی پریشانیاں اٹھانی پڑی اور کہاں کہاں کا سفر کرنا پڑا، آپ سورہ کہف میں پڑھ سکتے ہیں۔ تو کبھی بھی علم پر گھمنڈ اور تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ پانچویں چیز تقوی کا نشہ۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں ہم میں سے جن کو اپنے تقوی پر بڑا گھمنڈ ہوتا ہے، 5 ٹائم کی نماز پڑھتے ہیں، حج اور عمرے کر لیتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ محلے میں سب سے بڑا متقی اور سب سے بڑا پرہیزگار میں ہی ہوں۔ ارے اللہ کے نیک بندے وہ ہوتے ہیں جو آخری سانس تک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی ان کو ڈر اور خوف ہوتا ہے کہ کہیں اللہ رب العالمین ہمیں جہنم میں نہ ڈال دے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ فرقان کے اندر اپنے نیک بندوں کی صفات بیان کی، وہاں پر یہ فرمایا کہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اللہ کے نیک بندے وہ ہیں، رحمان کے نیک بندے وہ ہیں، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، جو راتوں کو اٹھ کر اپنے رب کے لیے رکوع کرتے ہیں، جو اپنے رب کے لیے سجدے کرتے ہیں، جو اپنے رب کے لیے قیام کرتے ہیں، جو اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں، اس کے بعد بھی اپنی عبادت پر مطمئن نہیں ہو جاتے ہیں، اپنے آپ کو جنتی نہیں کہلوانے لگتے ہیں، اپنے آپ کو متقی و پرہیزگار نہیں کہنے لگتے ہیں، بلکہ اللہ سے دعا کرتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابہا کان غراما، اے اللہ جہنم کا عذاب ہم سے پھیر دے، اے اللہ جہنم کے عذاب سے ہمیں بچا لے، انہا ساءت مستقرا و مقاما، اے اللہ جہنم کا ٹھکانہ تو بڑا خطرناک ٹھکانہ ہے۔ اللہ کے نیک بندے ہوئے جو راتوں کو اٹھ کر تہجد بھی پڑھ رہے ہیں، راتوں کو اٹھ کر اللہ کی عبادت بھی کر رہے ہیں، اس کے باوجود بھی اپنے تقوی پر گھمنڈ نہیں ہے، اپنے تقوی کے نشے میں لوگوں کو حقیر نہیں سمجھ رہے ہیں، لوگوں کو جو نماز نہیں پڑھتے بے نمازیوں کو برا نہیں سمجھ رہے ہیں، بے نمازی کو برا تو سمجھا جائے لیکن بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو بے نمازیوں کو ایک دم حقیر سمجھتے ہیں۔ ارے اللہ کے واسطے ان کو نماز پڑھنے کی دعوت دو، ان کو مسجد کی طرف لے کر آؤ، لیکن ان کو آنکھ نہ دکھاؤ، ان کو حقیر نہ سمجھو۔ حضرت عمر فاروق کو دیکھیے، عمر فاروق کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب میں معراج کے سفر پر گیا تو جنت میں نے عمر فاروق کا محل دیکھا، جب میں نے عمر فاروق کا محل دیکھا تو مجھے عمر فاروق کی غیرت یاد آ گئی، میں اس محل کے اندر جانا چاہتا تھا، میں اس محل کے اندر داخل ہونا چاہتا تھا، میں چاہتا تھا کہ عمر فاروق کا محل دیکھوں، میں عمر فاروق کا جنت کے اندر ٹھکانہ دیکھ لوں کہ عمر فاروق کا ٹھکانہ کیسا ہے جنت میں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں
لیکن مجھے عمر کی غیرت یاد آ گئی، مجھے عمر کا غصہ یاد آ گیا جب اللہ کے نبی دنیا کے اندر آنے کے بعد، زمین پر آنے کے بعد آپ نے صحابہ کی مجلس میں فرمایا کہ اے لوگوں، میں نے جنت میں عمر فاروق کا محل دیکھا تھا، میں نے عمر فاروق کا محل دیکھا تو ضرور تھا، لیکن میں اس وجہ سے اس میں داخل نہیں ہوا کہ مجھے عمر کی غیرت یاد آ گئی، مجھے عمر کا غصہ یاد آ گیا۔ عمر فاروق بھی اس مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، عمر فاروق کی زاروں کے طرح آنکھوں سے آنسو جاری ہو گیا۔ عمر فاروق رونے لگے اور کہنے لگے اے اللہ کے نبی، عمر کو آپ سے کیا غیرت ہو سکتی ہے؟ عمر آپ پر غصہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اے اللہ کے نبی، عمر کیسے آپ کے اوپر غصہ کر سکتا ہے؟ عمر سے آپ کو غیرت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ عمر فاروق کو پتا ہے میرا ٹھکانہ جنت ہے، عمر فاروق کو پتا ہے کہ میں بغیر حساب و کتاب کے جنت میں چلا جاؤں گا۔ عمر فاروق کو اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ نہیں 10 مرتبہ جنتی ہونے کی بشارت سنائی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی حذیفہ بن یمان سے کہتے ہیں، حذیفہ بن یمان وہ صحابی ہیں جن کو اللہ کے نبی نے منافقوں کی لسٹ دی تھی، منافقوں کا نام لکھوایا تھا، منافقوں کی سوچی بتائی تھی کہ اس میں کون کون مدینہ کے اندر منافق ہے۔ عمر فاروق حضرت حذیفہ بن یمان کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں اے حذیفہ بن یمان، اللہ کے نبی نے جو منافقوں کی لسٹ بنائی ہے، منافقوں کا جو نام لکھوایا ہے، اے حذیفہ کہیں دیکھو اس میں عمر فاروق کا نام تو نہیں ہے، کہیں اس میں عمر تو نہیں ہے، کہیں عمر بھی منافقوں میں سے تو نہیں ہے۔ حذیفہ بن یمان کہنے لگے اے عمر، اگر عمر منافق ہو گیا، اگر عمر کا نام منافقوں کی لسٹ میں آ جائے تو پھر مجھے بتائے کہ جنتی کون ہے، مجھے بتائے کہ ایمان والا کون ہے، مجھے بتایا جائے کہ مومن کون ہے۔ یہ عمر فاروق تھے۔ تقویٰ دیکھیے کہ جنت جانا طے ہے، جنت میں محل بھی اللہ کے نبی نے دیکھا، اس کے باوجود بھی ڈر ہے، خوف ہے، کہیں عمر کی نیکیاں برباد تو نہیں ہو رہی ہیں، کہیں عمر جہنمی تو نہیں ہو رہا ہے، ڈر لگا ہے۔ حذیفہ بن یمان سے پوچھ رہے ہیں کہ اے حذیفہ بن یمان، کہیں منافقوں میں سے میں تو نہیں ہوں، کہیں اللہ کے نبی نے میرا نام تو نہیں لکھوا دیا۔ یہ ڈر اور خوف اور اللہ کا تقویٰ عمر فاروق کے اندر تھا۔ عمر فاروق کے شاسن میں، آپ کی حکمرانی میں، آپ نے سعید بن عامر رضی اللہ عنہ کو حمص کا گورنر بنا دیا۔ سعید بن عامر جب حمص کے گورنر بن گئے، کچھ دنوں کے بعد مدینہ کے اندر حمص سے کچھ وفد آیا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں، تو آپ نے ان سے کہا کہ آپ کے علاقے میں جو غریب لوگ ہیں، جو پریشان لوگ ہیں، ان کی لسٹ تیار کر کے دو تاکہ ان کی مدد کی جا سکے۔ ان تمام کے تمام لوگوں نے جو لسٹ بھیجی تھی، اس لسٹ میں سب سے پہلا نام اگر کسی کا تھا تو سعید بن عامر رضی اللہ عنہ کا نام تھا۔ سی ایم کی کرسی پر فائز ہے، مکھیہ منتری کے عہدے پر ہے، حالت یہ ہے کہ حمص میں سب سے غریب آدمی کوئی ہے تو سعید بن عامر رضی اللہ عنہ ہے۔ عمر فاروق نے جب سعید بن عامر کا نام دیکھا تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، فوراً 1000 درہم سعید بن عامر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں بھجوایا۔ جب سعید بن عامر رضی اللہ عنہ کے گھر 1000 درہم لے کر جایا گیا، سعید بن عامر نے جیسے ہی 1000 درہم کو دیکھا، فوراً ان کی زبان سے یہ جملہ نکل گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سعید بن عامر کی بیوی کہنے لگی کیا ہوا؟ کیا امیر المومنین کا انتقال ہو گیا؟ کیا امیر المومنین اس دنیا سے رخصت ہو گئے؟ کیا امیر المومنین اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے؟ کہا نہیں۔ کہا کیا ہوا؟ کہا اس سے بڑا بھی حادثہ ہو گیا۔ کہا کیا ہوا؟ کیا روم نے مسلمانوں کے اوپر حملہ کر دیا ہے؟ کیا روم نے مسلمانوں کے اوپر حملہ بول دیا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا کیا ہوا؟ کہا کہ آج دنیا نے میرے گھر کا دروازہ دیکھ لیا ہے، آج دنیا نے میرے گھر کا راستہ دیکھ لیا ہے۔ بیوی بھی نیک تھی، بیوی کے اندر بھی اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف تھا۔ بیوی کہنے لگی 1000 درہم جو ہے ابھی میں غریبوں کی لسٹ بناتی ہوں، محلے میں، سماج میں
سوسائٹی میں جتنے بھی غریب لوگ ہیں ابھی 1 منٹ کے اندر اندر 1000 درہم کو میں بانٹ کر ختم کر دوں گی. یہ اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف تھا. اتنے بڑے عہدے پر فائز ہونے کے باوجود بھی ہمس میں سب سے غریب اگر کوئی تھا تو سعید بن عامر رضی اللہ عنہ تھے. اس کے باوجود بھی تقوی کا گھمنڈ نہیں. اگر آج محلے میں کوئی چھوٹا سا پارشد بھی ہو جاتا ہے تو اس کے پاس کتنی سمپتی ہو جاتی ہے, لیکن سعید بن عامر ہمس کے گورنر ہیں, ہمس کے سی ایم, ہمس کے مکھیہ منتری ہیں, اس کے باوجود بھی گھر میں 1000 درہم اگر آ گیا تو اس کو بھی پورے محلے میں بانٹ رہے ہیں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اندر تقوی کے گھمنڈ نہ لائیں, بلکہ ہم صحیح معنوں میں اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف جو ہمارے اسلاف کے اندر تھا وہی ڈر اور وہی خوف ہم پیدا کریں. جتنی بھی چیزیں میں نے بیان کی, چاہے وہ دولت کا نشہ ہو, طاقت کا نشہ ہو, جوانی کا نشہ ہو, تقوی کا نشہ ہو, ہم رب العالمین سے دعا کرتے ہیں الہ العالمین تو ہم تمام لوگوں کو ان سب چیزوں سے بچنے کی پوری توفیق دے. اے اللہ, جب تک بھی ہم اس دنیا میں زندہ رہیں اسلام ہی پر زندہ رہیں, اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو شہادت کا کلمہ ہماری زبان پر ہو. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.